بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب کے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے، جو کہ ایک صنف کے لحاظ سے انشائیہ ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر وزیر آغا ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں مختصراً ان کا تعارف کرا دوں، پھر ان کا لکھا ہوا انشائیہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے، اور آخر میں پھر اس انشائیے سے متعلق ہم بات چیت کریں گے، اس انشائیے کا تحسینی اور تنقیدی جائزہ لیں گے، اور ڈاکٹر وزیر آغا کے اسلوب تحریر پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ضلع سرگودھا کے ایک گاؤں وزیر کوٹ میں 1922 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آغا وسعت علی خان علاقے کے بڑے جاگیردار تھے۔ ابتدائی تعلیم سرگودھا اور جھنگ میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور 1958 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ بڑے جاگیردار کا بیٹا ہونے کے باعث انہیں کبھی روزگار یا ملازمت کی فکر نہیں رہی، اس لیے شروع ہی سے وہ ادب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک عرصے تک آپ مولانا صلاح الدین احمد کے ساتھ ان کے مشہور ادبی رسالے ادبی دنیا میں نائب مدیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر مولانا کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا ایک ادبی رسالہ نکالا اوراق کے نام سے۔ یہ رسالہ آج بھی چھپتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا شمار اردو کے ترقی پسند مصنفین میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اردو شاعری خصوصاً نظم میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ذکر انشائیہ نگار اور معروف نقاد بھی ہیں۔ اردو میں انشائیہ نگاری تو ان سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن وزیر آغا نے اس صنف ادب پر خصوصی توجہ دی۔ تاہم آپ کے انشائیے ویسے شگفتہ و لطیف اور ہلکے پھلکے نہیں ہوتے جیسا کہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ اپنے انشائیوں میں فکر اور فلسفہ اتنا بھر دیتے ہیں کہ وہ خاصے بوجھل اور ثقیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کا مجموعہ چوری سے یاری تک، خیال پارے اور پگڈنڈی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تنقید نگاری میں بھی وزیر آغا نے اپنا خاص ایک مقام حاصل کیا ہے، اور اس میں ان کی قابلیت کے جوہر نمایاں ہوئے ہیں، یعنی بحیثیت نقاد انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ انہوں نے تنقید نگاری کا بحیثیت نقاد حق ادا کیا ہے۔ ان کی تنقیدی تحریروں میں اردو شاعری کا مزاج، اردو ادب میں طنز و مزاح اور تخلیقی عمل اور نئے مقالات خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ یہ ان کی 3 تنقید پر کتابیں ہیں: تخلیق عمل اور تنقید، مغرب میں نئی تنقید کی تحریک، اور جدید اردو تنقید ان کی اہم تنقیدی کتابیں ہیں۔ ان کے شعری مجموعے شام اور سائے، دن کا زرد پہاڑ، یہ 2 شعری مجموعے بہت مشہور ہوئے۔ 1984 میں حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کی بنیاد پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا، اور 2010 میں ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے آبائی گاؤں وزیر کوٹ میں ہی وفات پائی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ تو انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کا مختصر تعارف تھا۔ اب میں ان کا لکھا ہوا انشائیہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔
اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس انشائیے کا ہم جائزہ لیں گے، وزیر آگاہ کا اسلوب تحریر کیا ہے اور انہوں نے کس طرح انشائیہ کو پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں، ریل میں سفر کرنے کے یوں تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس سفر کی ترغیب دلانے والے اکثر و بیشتر جسمانی آسائش کے حصول پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کرتے ہیں جو پوری سیٹ پر دراز، سر کے نیچے تکیہ اور پاؤں کے نیچے تہہ کیا ہوا بستر رکھے ایک شان دلربائی کے ساتھ کتاب پڑھنے میں منہمک ہوتا ہے۔ آخر میں یہ لوگ اس شخص کا یہ قول بھی پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں آسائش کا اس سے زیادہ لطیف اور پاکیزہ تصور ناممکن ہے۔ بادی نظر میں تو مجھے اس شخص کا قول قابل قبول ہی نظر آتا ہے، لیکن جب میں اپنے پچھلے تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ریل میں سفر کرتے وقت اول تو ساری سیٹ پر دراز ہونے کی سعادت بہت ہی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور اگر نصیب بھی ہو جائے تو چلتی گاڑی میں کتاب پڑھنا اس سے مشکل تر مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں بمشکل اپنی انگلی کی مدد سے آدھی سطر پڑھنے میں کامیابی حاصل کرتا ہوں کہ ریل کے ایک ہی ہچکولے سے میری انگلی کسی اور سطر پر جا پڑتی ہے۔ کچھ وقت اصل سطر کی تلاش میں صرف ہو جاتا ہے، اور جب خرابی بسیار مجھے اس سطر تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو ریل کا تازہ جھٹکا انگلی کو پھر سے کسی دوسری سطر پر پہنچا دیتا ہے۔ کتاب تو درکنار، مجھے کبھی چلتی ریل میں پانی کا گلاس پینے میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ویسے کوشش میں نے کئی بار کی ہے، اور دوسرے مسافروں کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کے باوجود کنگ بروس کی روایات کو برقرار رکھتا آیا ہوں، لیکن بدقسمتی سے گلاس اور ہونٹ میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکا۔ تصادم البتہ کئی بار ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ مصنف نے بڑے شگفتہ انداز میں ریل کے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کس طرح ریل میں سفر کرتے ہوئے ضروری نہیں کہ سب کو پوری سیٹ مل جائے، کیونکہ رش ہوتا ہے اور مسافر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ان کی شگفت کی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے بڑے شگفتہ انداز میں ریل کے ڈبے کی منظر کشی کی ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ کس طرح ریل کا جو سفر ہے اس میں ہچکولے آتے ہیں، اس میں آپ کو مختلف صورتحال سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، جسمانی آسائش سے قطع نظر ریل کے سفر کے بعض دوسرے پہلو یقیناً بڑے جاذب نظر اور خیال انگیز ہیں، اور میں دراصل انہی پہلوؤں کے پیش نظر ریل کے سفر کی پرزور سفارش کرنے لگا۔ ان میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ ریل کا سفر انسانی فطرت کے نفسیاتی مطالعہ کے بعض نہایت قیمتی مواقع فراہم کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر، محلہ، شہر یا گاؤں میں اقامت پذیر رہتے ہیں، ہماری بہت سی جبلتوں پر رسم و رواج اور روایت و اخلاق کے بھاری پردے پڑے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم اپنے اس زندان سے نکل کر ریل میں سوار ہو جاتے ہیں اور گھر، محلہ، شہر یا گاؤں کے ساتھ ہمارے روابط کچھ مدت کے لیے
टूट जाते हैं तो कुदरती तौर पर हमारे फितरी औसाफ या बुराइयां उभर कर नुमायां हो जाती हैं। चुनांचे मैंने अक्सर इस बात का मुशाहिदा किया है कि रेल के सफ़र के दौरान में या तो लोग हद से ज़्यादा मिलनसार और बामुरवत नज़र आते हैं या हद से ज़्यादा चिड़चिड़े और बदमिजाज दिखाई देते हैं। इसी तरह फितरी तौर पर खामोश लोग रेल के डब्बे में इस दर्जा खामोश हो जाते हैं कि उन पर रहम आने लगता है, और फितरतन बातूनी लोग कुछ इतने बातूनी हो जाते हैं कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मुझे यूं तो रेल के सफ़र में इंसानी फितरत के इस दिलचस्प मुतालिया के बहुत से मौक़े मिले हैं, लेकिन एक ख़ास वाक़या काबिल ज़िक्र है। पिछले मौसम सरमा की बात है, रात का वक्त था और मैं लाहौर जाने के लिए एक गैर मारूफ स्टेशन से इंटर क्लास के डब्बे में सवार हुआ था। इत्तेफाक से डब्बे में एक सीट खाली थी और मैं जल्दी से बिस्तर बिछा उस पर दराज हो गया और दराज होते ही सो गया। न जाने मैं कितनी मुद्दत सोया रहा कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मनो भारी चीज़ मेरी टांगों पर आ गिरी है। मैंने जल्दी से अपनी टांगें समेट लीं और मुंह से कंबल हटाकर देखा तो एक साहब नजर आए जो मेरी सीट के आखिरी कोने में बड़े इत्मीनान से विराजमान हो चुके थे। खैर, मैं दोबारा सो गया, लेकिन चंद ही लम्हों बाद महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को धकेल रही है। इस बार मैंने मुंह से कंबल हटाकर देखा तो हैरान रह गया कि वही साहब अब आधी सीट पर कब्जा कर चुके थे और बतदरीज अपनी ममलिकत की हुदूद को बढ़ा रहे थे। अब मेरे लिए सिवाय इसके कोई और चारा नहीं था कि मैं कुछ और सिमट जाऊं। चुनाचे मैंने कुछ और अपने आप को समेटने की कोशिश की, वो कुछ और फैल गए। मैं उठ बैठा, वो लेट गए और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से खराटे लेने लगे। अब इत्तेफाक देखिए कि मेरे सामने वाली सीट पर दूसरे मुसाफिरों के अलावा एक इंतहाई मरियल किस्म के साहब तशरीफ फरमा थे। और कराइन से जाहिर होता था कि उन्होंने ये सारा डब्बा इंतहाई गौर से मुलाहिजा फरमाया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे से इस्तेहज़ाइया तबस्सुम की बजाय खशूनत बरस रही थी, जैसे वो मेरे बुज़दिलाना फ़ेल को इंतहाई हक़ारत से देख रहे हैं। और सच तो ये है कि उस वक्त मुझे अपनी नालायकी पर इस कदर शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने अपनी गर्दन झुका दी और उनसे आंखें चार करने से डरने लगा। लेकिन शायद कारकुनाने क़ज़ा व क़द्र को कुछ और ही मंजूर था कि अगले ही स्टेशन पर जो गाड़ी रुकी तो एक इंतहाई भारी भरकम साहब हाँफते काँपते गाड़ी में सवार हुए और मुसाफिरों पर एक उचटती सी निगाह डालकर इन मरियल साहब के पहलू में तशरीफ़ फरमा हो गए। उन साहब ने इंतहाई हिकारत और गुस्से से नौवारिद की इस हरकत को देखा और कुछ देर तक माथे पर त्योरी डाले उन्हें बड़ी सख्ती से घूरते रहे। इस कार्रवाई का कुछ नतीजा ना निकला तो उन्होंने अपना शाना नौवारिद के पहलू से लगाया और पूरे जोश और बलबले के साथ उन्हें सीट पर से धकेलने की सई का आगाज़ कर दिया। खासी देर तक वो बड़े ज़ोर शोर से ये काम सर अंजाम देते रहे, लेकिन वो भारी भरकम साहब कुछ खाने में इस कदर मुनहमिक थे कि उन्हें इस ज़ोर आजमाई का एहसास ही नहीं हुआ। बहरहाल कुछ मुद्दत तो हमला यकतरफी था और फिर अचानक इन भारी भरकम साहब को अपने साथी मुसाफिर की हरकत का इल्म हो गया।
وہ مسکرائے اور ذرا سا پہلو بدل ڈالا، لیکن ان کی اس انتہائی بے ضرر حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مریل صاحب سیٹ سے 2 گز پرے اچھل کر دوسرے مسافروں پر جا گرے۔ تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ باقی راستہ یہ ڈرامہ برابر جاری رہا۔ یہ زور لگاتے رہے، وہ مسکراتے اور پہلو بدلتے رہے اور میں جاگتا رہا۔ لیکن فطرت انسانی کی بول عجبیوں کا یہ مطالعہ ہی مجھے ریل کے سفر کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ ان پراسرار مناظر میں کھو جانے کے لیے بھی ریل میں سوار ہوتا ہوں جو ریل کی کھڑکی سے باہر حد نظر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ریل کا سفر بیک وقت مجھے انبوہ اور تنہائی کا احساس دلاتا ہے۔ یعنی جب میں اپنے ساتھی مسافروں کو دیکھتا ہوں جنہیں تقدیر نے زندگی کے مختلف شعبوں میں سے اٹھا کر چند لمحوں کے لیے ایک جگہ گڑمڑ کر دیا ہے، اور جو بھانت بھانت کی بولیوں، انوکھے متضاد خیالات اور بدمزاجی اور مروت کے مظاہروں سے چھلکتی چہکتی بولتی زندگی کا ایک انتہائی سچا نمونہ پیش کرتے ہیں، تو میں خود بھی اس کلبلاتی ہوئی مخلوق کا ایک جز بن جاتا ہوں اور ایسی سنجیدگی سے اپنی آراء کو دلائل سے مضبوط کرتا ہوں کہ گویا فریق مخالف کا اقرار ہی میری زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ لیکن میں جب دوسرے ہی لمحے ریل کی کھڑکی سے ایک نظر باہر کی دنیا پر ڈالتا ہوں تو نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھی مسافروں کی موجودگی سے بے نیاز ہو جاتا ہوں، بلکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس وسیع و عریض کائنات میں یکو تنہا کھڑا ہوں۔ ایسے میں میرے ساتھی مسافروں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن میں اس طور گویا کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہوں، اور میری تمام تر توجہ اس ہر آن بدلتے ہوئے منظر پر مرکوز ہو جاتی ہے جو مجھے تیزی سے حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس منظر کے اجزائے ترکیبی پر غور کرتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ بظاہر تو محض چند نہروں، کھیتوں اور پہاڑیوں سے اس کی تشکیل ہوئی ہے، لیکن اس کا مجموعی تاثر کس قدر حسین و دل فریب ہے۔ اور تب ایمرسن کی طرح مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ اس منظر کا ہر جز کسی نہ کسی کی ملکیت ہے، یعنی نہر سرکار کی ہے، کھیت زید کا ہے، مکان بکر کا ہے، لیکن یہ منظر، سارے کا سارا منظر میرا اور صرف میرا ہے۔ نیلے آسمان پر قرمزی ابر پارے بکھرے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں۔ حد نظر تک کھیتوں اور پہاڑیوں کا دل فریب سلسلہ ہے جو بھنور کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ شام ہونے کو آئی ہے، گاڑی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہی ہے۔ گاؤں میں زندگی کی رفتار اس قدر سست ہے۔ ایک جوان لڑکی پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے ہولے ہولے رٹ کی طرف آ رہی ہے۔ کوئی گڈریا دھیرے دھیرے اپنے ریوڑ کو لیے گاؤں میں داخل ہو رہا ہے۔ گاؤں کے تنور سے گاڑھا گاڑھا سست رو دھواں اٹھ رہا ہے اور گاڑی فراٹے بھرتی ہر شے کو پیچھے چھوڑتی کسی نامعلوم منزل کی جانب اڑی چلی جا رہی ہے۔ آپ ہی کہیے، کوئی ایسا منظر کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ یہ منظر تو دل میں رکھ لینے کے قابل ہے اور میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ لیکن ریل کا سفر محض اڑتے ہوئے منظر سے حز اٹھانے تک محدود نہیں۔ اس کا
ایک دلچسپ پہلو ان اسٹیشنوں کی زندگی سے لطف اندوز ہونا بھی ہے جو حرکت اور تموج کے سمندر میں ننھے ننھے خاموش جزیروں کی طرح نظر آتے ہیں، اور جن کے کناروں پر ریل گاڑی لہجہ بھر کے لیے رکتی ہے، لیکن شاید میں نے ان جزیروں کو خاموش قرار دینے میں غلطی کی ہے، کیونکہ اڑتے ہوئے مناظر کی خاموشی کے مقابلے میں یہاں زندگی کی گہما گہمی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے اسٹیشنوں کی بات نہیں کرتا جہاں ریڑھی والے آپ کی کھڑکی کے عین نزدیک آ کر اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ آنکھ لگاتے ہیں تاکہ آپ پر اشیاء خریدنے کے لیے نفسیاتی دباؤ ڈال سکیں، اور جہاں انجنوں کی شفٹنگ، قلیوں کی بھاگ دوڑ اور بدحواس مسافروں کی گھبراہٹ پر آپ کو میدان کارزار کا گما ہوتا ہے۔ بلکہ ان ننھے ننھے یتیم اسٹیشنوں کی بات کرتا ہوں جہاں اسٹیشن ماسٹر وردی کے کوٹ کے نیچے لٹھے کی شلوار پہنے ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ لیے گارڈ کے ڈبے کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں، اور کانٹے والا بآواز بلند انجن ڈرائیور سے چلم کے لیے آگ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو اچانک محسوس ہوتا ہے گویا ایک طویل تنہائی کے بعد آپ نے زندہ و شاداب تڑپتی اور مسکراتی ہوئی زندگی کا پرتاؤ دیکھا ہے۔ اسٹیشن پر ریل کے ٹھہرنے کا ایک اور رومانی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہوئی پلیٹ فارم پر آ کر رک جاتی ہے۔ آپ نظریں اٹھاتے ہیں اور آپ کو پلیٹ فارم کی دوسری طرف محض 2-4 ہاتھ کے فاصلے پر کوئی اور مسافر گاڑی کھڑی نظر آتی ہے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ آپ کا ڈبہ جہاں رکتا ہے اس کے عین سامنے والے ڈبے میں کھڑکی سے لگی ہوئی کوئی اداس سی حسینہ بیٹھی ہے، جو آپ کی گاڑی کو رکتے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیتی ہے۔ آپ جلدی سے اٹھتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، ٹائی کی گرہ درست کرتے ہیں اور جلدی سے واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آپ کے بیٹھتے ہی انجن کی سیٹی کی تیز آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور محبوبہ دل نواز کی گاڑی آپ کی تمناؤں اور آشاؤں کو کچلتی ہولے ہولے پلیٹ فارم سے کوچ کر جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک خلا ہے، حسرتوں اور محرومیوں کی خلا، جس میں ایک بھدا سا انجن چند مال گاڑیوں کا تعاقب کر رہا ہے۔ آپ اس منظر سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، لمبا سا سانس لیتے ہیں اور اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ آخر میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ریل کے سفر کے ایسے کئی اور پہلو بھی ہیں جن کے حق میں بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ریل کا سفر جسمانی آسائش کا موجب بھی ہے، یقین مانیے یہ ہوائی ضرور کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ڈاکٹر وزیر آغا کا لکھا ہوا انشائیہ۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر وزیر آغا کے اسلوب بیان اور اس انشائیے کا تحسینی اور تنقیدی جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔